برطانوی راج کے دور کی بات ہے۔ ایک دن ایک برطانوی افسر نے ایک ہندوستانی شہری کو معمولی سی بات پر زناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ فضا میں خاموشی چھا گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس ہندوستانی نے پوری طاقت سے جواباً ایسا تھپڑ مارا کہ گورا زمین پر جا گرا۔ افسر کے لیے یہ محض ایک تھپڑ نہیں تھا، یہ اس سلطنت کے غرور پر ضرب تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہکا بکا اٹھا اور غصے سے لرزتا ہوا اپنے مرکز پہنچا، جہاں اس نے جنرل کو واقعہ بتایا اور کہا، یہ توہین صرف میری نہیں بلکہ تاج برطانیہ کی ہے۔ اس گستاخ ہندوستانی کو ایسی سزا دی جائے کہ پوری رعایا عبرت پکڑے۔ جنرل نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر اپنے سامنے رکھا ہوا دراز کھولا۔ یہ 50,000 روپے لو اور اس ہندوستانی کے پاس جا کر اس سے معافی مانگو اور یہ رقم بطور جرمانہ اسے پیش کرو۔ بہت بڑی رقم تھی 50,000 روپے اس دور میں۔ چھوٹا افسر سن کر دنگ رہ گیا۔ کیا میں اس سے معافی مانگوں؟ یہ اس کی گستاخی کو انعام دینا ہوا۔ میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، یہ میرا حق تھا، اور اس نے جواب دیا، یہ اس کی جرأت تھی۔ جنرل نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، یہ کوئی مشورہ نہیں، فوجی حکم ہے، اسے فوراً بجا لاؤ۔ افسر حکم بجا لایا۔ اس نے ہندوستانی شہری کے پاس جا کر ادب سے کہا، میں نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے جواب دیا، ہم برابر ہو گئے۔ یہ 50,000 روپے میری طرف سے معذرت کے طور پر جرمانہ قبول کیجیے۔ ہندوستانی نے رقم قبول کر لی اور دل میں سوچا کہ یہ تو نصیب کا انعام ہے۔ اس نے اس رقم سے گھر خریدا، کچھ سرمایہ کاروبار میں لگایا اور وقت کے ساتھ خوشحال تاجر بن گیا۔ زندگی آگے بڑھ گئی اور وہ تھپڑ تاریخ کے صفحے سے مٹ گیا، مگر انگریزوں نے وہ تھپڑ یاد رکھا۔ انگریز نہیں بھولتے، کبھی نہیں بھولتے۔ بیت المقدس پہ جب دوبارہ قبضہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھوکریں ماری گئیں۔ یہ نہیں بھولتے۔ کچھ برس بعد وہی انگریز کمانڈر اپنے افسر کو بلاتا ہے، یاد ہے تمہیں وہ ہندوستانی جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا؟ افسر نے کہا، کیسے بھول سکتا ہوں؟ کمانڈر نے کہا، وقت آ گیا ہے، اب تم جا کر اسے سب کے سامنے ایک تھپڑ مارو۔ افسر نے چونک کر کہا، جنرل، اس وقت وہ غریب تھا، مگر آج وہ با اثر آدمی ہے۔ اس کے پاس محافظ ہیں، دولت ہے، اختیار ہے۔ اگر میں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ مجھے قتل کرا دے گا۔ جنرل مسکرایا، نہیں، وہ کچھ نہیں کرے گا، بس جا کر حکم کی تعمیل کرو۔ افسر گیا۔ ہندوستانی کے گرد نوکر، ملازم، شاگرد، تاجر سب کھڑے تھے۔ افسر نے مجمع کے بیچ اس کے چہرے پر ایک بھرپور تھپڑ مارا۔ ہندوستانی زمین پر گر گیا، مگر نہ غصہ آیا، نہ احتجاج، نہ سوال۔ اس نے افسر کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہ کی۔ افسر حیران و پریشان اپنے کمانڈر کے پاس واپس آیا۔ جنرل، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے میرا جواب دیا۔ آج جب اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ خاموش رہا۔ کیوں؟ جنرل نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پہلی بار اس کے پاس صرف عزت تھی اور وہی اس کے لیے سب سے قیمتی چیز تھی۔ اس نے اس عزت کے دفاع میں تمہیں تھپڑ مارا، مگر دوسری بار جب اس نے اپنی عزت کو 50,000 روپے میں بیچ دیا تو اب اس کے پاس
کچھ ایسا نہیں بچا جس کے لیے وہ لڑ سکے۔ وہ اب دولت کا غلام ہے، اور غلام کبھی اپنے مالک کو تھپڑ نہیں مارتا۔ قومیں جب اپنی عزت کو قیمت لگا کر بیچ دیتی ہیں تو ان کی آزادی محض لفظ بن کر رہ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج 27 نومبر ہے، بھرپور مہینہ پاکستان کی سیاست کا، اور دن ہے جمعرات کو۔ صبح بھی کہا تھا اگر یاد آ جائے تو مرحومین کے لیے جو ہے وہ لازمی آپ نے تحفے بھیجنے ہیں، اور اکثر آپ سوچتے ہوں گے کہ میں مرحومین کا ذکر کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ بہت اوکھی منزل ہے، وہاں صرف آپ کے اعمال جائیں گے۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے، کچھ نہیں میرے پلے، تے میں ویکھاں تیری رحمت ولے، بلے بلے بلے۔ تو ہم نے اس کی رحمت مانگنی ہے، اس کا احسان مانگنا ہے، اس کا ظرف مانگنا ہے، ورنہ ہمارے پلے کیا ہے؟ قدم قدم پہ میں ہو گیا، آپ ہو گئے، تو لہٰذا ایزی لوڈ لازمی کیا کریں دعاؤں کا۔ پیر و مرشد نے بہت پہلے کہا تھا، 20ویں صدی کے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے درویش ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، غیرت ہے بڑی چیز اس جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے فقیر کو تاج سر دارا۔ ہم سودا کر چکے، ہم غیرت کا سودا کر چکے۔ تاریخ پہ نظر دوڑائیں نا، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے مسلمان نہ ہوں، کوئی بھی بڑا آدمی ہوگا وہ مرتے ہوئے کنگال ہوگا۔ کنگال مین کے اس کے پاس کوئی لمبا چوڑا جو ہے نا، لمبا چوڑا وہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ اور بالخصوص مسلمان، کسی کو دیکھ لیں، کسی کو کچھ آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، دوست تنقید کرتے ہیں کہ آپ مولوی بن جاتے ہیں، تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شام کے گورنر تھے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شام جو ہے وہ لبنان، اردن، فلسطین، یہ سارا جو ہے نا یہ شام کا علاقہ تھا۔ سب سے بڑی تجارتی منڈی تھی، پہلے نمبر پہ یمن اور دوسرے نمبر پہ شام۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ قافلے شام جاتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا پہلا قافلہ شام لے کر گئے تھے، وہاں کے گورنر تھے۔ خلیفہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عبیدہ ابن جراح سے بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے حضرت عمر، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی طبیعت کی وجہ سے۔ وہ شام گئے تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ ابن جراح پہ گورنری نے کیا اثر ڈالا ہے، تو کہا کہ کھانا تمہارے ساتھ کہوں گا، تمہارے گھر جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ میرے گھر میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے، کیا کریں گے میرے گھر جا کے؟ خلیفہ نے ضد کی، چلے گئے۔ اب وہاں پہ جا کے جب خلیفہ اندر داخل ہوئے تو ایک کونے میں چٹائی پڑی ہے، ایک کونے میں لوٹا پڑا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر اسی دوران ابو عبیدہ ابن جراح نے ایک پیالہ نکالا جو چھت کے ساتھ ٹنگا ہوا تھا، اس کو دھویا، اس میں پانی بھرا تازہ، درمیان میں رکھا، اتنی ساری ایک پوٹلی کھولی، اس میں سوکھی روٹی تھی، سوکھی ٹکڑے چھوٹے چھوٹے، کہا کہ کھائیں آپ، بھگو بھگو کے پہلے نرم کریں اور پھر کھائیں۔ حضرت عمر زاروں قطار رونے لگے کہ ابو عبیدہ تو نہیں بدلا۔ تو ابو عبیدہ نے کہا میں نے کہا تھا نا میرے گھر میں سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں ہے۔ مولانا اسحاق فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن انسان کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ اسٹیشن ہے، اسٹیشن ہے، ہم نے جانا ہے، یعنی آپ کراچی جا رہے ہیں، رستے میں ایک اسٹیشن آتا ہے، آپ نیچے اترتے ہیں، پانی پیتے ہیں یا کوئی چیز بھی لے لیتے ہیں، پھر گاڑی پہ سوار جو ہوتے ہیں، چلو یہ اسٹیشن ہے۔
اس بات کی سمجھ ہمیں نہیں آتی، ان کو تھی اس بات کی سمجھ۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی نامعلوم جگہ پہ جاتے یا کہیں مہمان ٹھہرتے تو ان کے پاس ایک پوٹلی ہوتی تھی جس میں کھانا ہوتا تھا، یعنی روٹی کے ٹکڑے اسی طرح۔ تو وہ کہتے تھے کہ جہاں پہ میں ان سے وجہ پوچھتے تو کہتے میں جہاں سے کھا رہا ہوں نا یا کھاتا ہوں اس کی سورس آف انکم کا مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ فاطمہ الزہرا نے اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے اور میری پاکیزہ محنت سے بنایا ہے، جو میری پوٹلی میں ہے میں یہی کھاؤں گا۔ اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر وہ نمک والا پانی استعمال کرتے تھے کھانے کے ساتھ، پانی تھوڑا سا اس میں نمک، وہ ذائقے دار بن گیا، اس میں وہ ڈبو ڈبو۔ اور انہی لوگوں نے سپر طاقتیں الٹی، انہی لوگوں نے ایک وقت کا کھانا 10 ڈشوں سے جو کھاتے ہیں، چمچے، کانٹے اور ادھر کپڑا باندھنا اور پھر بات بات پہ ٹشو، انہوں نے کیا کیا؟ کیا پٹا ہے انہوں نے؟ کیا پٹا ہے انہوں نے؟ یہ ہمارے جو بیٹھے ہیں میزائلوں والے اور کیا پٹا ہے انہوں نے؟ کشمیر اور غزوہ ہند اور کیا پٹا ہے؟ یعنی اتنی آسان لائف ہے کہ 2-2 فٹ کی تو موٹائی ہے ان کے گدے کی، جس پہ آپ لیٹیں تو کیا قیامت ہو۔ ان لوگوں نے تقدیریں بدلی، غریبوں نے تقدیریں بدلی۔ پتہ ہے آپ کیا مشہور تھے اسلام سے پہلے؟ کیا مشہور تھے؟ یتیم عبداللہ، یتیم مکہ، یہ مشہور تھے آپ۔ اور جاتے ہوئے کیا نکلا؟ ابو بکر صدیق کا کیا نکلا جاتے ہوئے؟ عمر کا کیا نکلا؟ عبداللہ بن عمر کو جب طبیبوں نے جواب دے دیا تو دوسرے خلیفہ راشد نے بلایا، کون کہتے ہیں کتنا قرضہ ہے مجھ پہ؟ قرضہ 70 لاکھ مربع میل کتابوں میں لکھا ہے جس نے فتح کیا، قرضہ۔ تو انہوں نے بتایا کتنا قرضہ ہے، تو عبداللہ بن عمر کو ایسے سے کہا جو ہی میں رخصت ہوں نا تو یہ مکان بیچ دینا، یہ مکان بیچ کے، اس وقت مکان کیا ہوگا؟ DHA کا تو نہیں ہوگا نا، یہ قرضہ دے دینا۔ یہ لوگ تھے اصل میں، یہ لوگ۔ بہرحال پھر آپ تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ سیاسی خبریں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک ویلاگ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے صبح بھی خبر دی تھی، مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کو، یہ انڈین جو ہے نا وہ میڈیا ہے، افغان میڈیا ہے، کہ عمران خان کو خدا نخواستہ قتل کر دیا گیا ہے اور ان کا جسد خاکی بھی کہیں پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ ٹیسٹر لگایا جا رہا ہے کہ پھر PTI سڑکوں پہ آ جائے، 9 مئی والا جو ہے نا وہ ایپیسوڈ ہو جائے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ دشمن اکاؤنٹس بھی ایسا کرتے رہتے ہیں۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، آپ جانتے ہیں، نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، وہ آج 7ویں دفعہ پہنچ گئے ہیں اڈیالہ میں عمران خان سے ملنے۔ جو لسٹ دی گئی ہے اس میں پہلے نمبر پہ سہیل آفریدی ہیں، لیکن ریاست جو ہے وہ ملنے نہیں دے گی، یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، ابھی تک جنرل عاصم منیر کے ارد گرد قلعہ نہیں بنا، قلعہ بن جائے گا، اور جب وہ ہر طرف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ضیاء کا بھی قلعہ تھا، مشرف کا بھی تھا، جو وردی ہے وہ میری کھال ہے آگسٹو پنوشے، تو بہرحال جو ہے وہ پھر یہ قلعہ بن جائے گا تو ہو سکتا ہے ملاقاتیں کروا دی جائیں۔ جو اگلی خبر ہے وہ آپ کے لیے بڑی زبردست خبر ہے، اور آپ اس طرح کریں نا، اگر کمبل میں ہیں تو ہاتھ نکالیں، رضائی میں ہیں تو ہاتھ نکالیں، ہاتھ میں چائے کا کپ ہے تو چائے نیچے رکھیں، کیونکہ مجھے جلن ہوتی ہے، چائے مجھے بہت پسند ہے، آپ پی رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اٹ از ناٹ فیئر۔ چائے نیچے رکھیں، ہاتھ میں لوٹا ہے تو نیچے رکھیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، مونگ پھلی کھا رہے ہیں، سردی ہیں تو تھوڑی دیر روکیں اور یہی کر سکتے ہیں ہم، کیا کر سکتے ہیں ہم، کوئی زندہ تو ہے نہیں، یا یہ کر لیں، یہ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ میں خبر آپ کو ایسی دینے جا رہا ہوں کہ جو گردشی قرضہ ہے، گردشی قرضہ کیا ہوتا ہے؟ یہ IPPs
یہ جو ہے سلیمان شہباز کا بھی ہے، بھائی لوگوں کا بھی ہے، جہانگیر ترین کا بھی ہے، سب کے ہیں یہ آئی پی پیز۔ اس کا قرضہ چڑھ گیا ہے 2300 ارب، 2300 ارب وہ چڑھ گیا ہے، اب ان کو پے کرنا ہے، بجلی بنائیں نہ بنائیں یہ پیسے آپ نے دینے ہیں، اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال وہ ان کو 400 ارب جو ہے وہ پے کرے گی۔ کس پے کرے گی؟ 400 ارب کی، یہ مجموعی قرضہ ہو گیا ہے 2300۔ یہ سب سے بڑی زیادتی کی جو ہے نا وہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، حالانکہ اس وقت بے نظیر بھٹو تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کے مقابلے کے چکر میں انہوں نے یہ پرائیویٹ پاور سٹیشنز لگائے بجلی کے، اور ڈالروں کا معاہدہ کیا، بجلی بنے گی پاکستان میں، کام کریں گے پاکستان میں، پیمنٹ ہوگی ڈالروں میں، اندازہ کر لیں۔ اور ان کے روزانہ جو ہے نا منافع بڑھ جاتا ہے کیونکہ ڈالر بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرضہ آپ نے، لیکن آپ وہ کر لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے صبح دوپہر شام، جس طرح حکیم بتاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 21 سال کی بلند ترین سطح پہ چلی گئی ہے بے روزگاری، اور یہ تعداد ہے 60 لاکھ، اور اس میں جو ہے وہ زیادہ تعداد ڈگری ہولڈرز کی ہے، زیادہ تعداد، کیونکہ فوجی خود آ جاتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، خود آ جاتے ہیں، جو فوجیوں کے بچے آ جاتے ہیں وہ ملازم ہو جاتے ہیں، وہ افسر ہو جاتے ہیں۔ یا افریدی کا بیٹا 3 ہسپتالوں کا کنسلٹنٹ بن گئے، تو 21 سال کی بلند ترین۔ اب ہم ان 60 لاکھ نوجوانوں کو مان لیں کہ یہ 60 لاکھ، اول تو یہ غلط ہے، ان کے جو سروے ہوتے ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، پنڈی میں ہوتے ہیں، اور یہ رپورٹ بھی، اچھا مزے کی بات، یہ رپورٹ بھی چھپائی جا رہی تھی، آئی ایم ایف نے کہا پیسے نہیں دیں گے، ابھی آپ کو بتایا غیرت ہے بڑی چیز، پیسے نہیں ہوں گے تو للے تللے۔ وہ کنگ چارلز کی سالگرہ تھی، ہمارے اصل مالک ڈیانا کا گھر والا 2 نمبر آدمی، حالانکہ آپ یوٹیوب پہ اگر وہ دستیاب ہے نا، جو تقریب ہوئی ہے نا اسلام آباد میں، چھاڑ دو۔ میں نے آپ کو بتایا میں خود جاتا رہا ہوں، کسی دور میں نا میں جاتا رہا ہوں ان سفارت خانوں میں، رات کو 10 بجے کے بعد روزانہ کوئی تقریب ہوتی، روزانہ وہاں پہ، پھر آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ نہ جائیں، کیونکہ میں جاتا رہا ہوں۔ تو چارلز کی وہاں پہ ہوئی ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوئی ہے پاکستان میں، وہاں پہ آپ مال چیک کریں، ستھرا مال، چھانٹا ہوا مال، وہ مال جو ہے نا، وہ مال، ہمارے گاؤں کا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اچھا بندہ تھا، وہ گاؤں سے کبھی نہیں نکلا تھا، اس کے بیٹے ٹھیکیدار بن گئے، ٹرک شرک لٹرن بٹرن، انہوں نے فیصلہ کیا کہ باپ کو حج پہ بھیجنا ہے، حج پہ، پرانا دور تھا، کراچی سے فلائٹ ہوئی، بزرگ کو، خان صاحب کو، بڑے خان صاحب کو وہ کراچی لے گئے، ایئرپورٹ پہ وہ گئے، انہوں نے عورتیں، لڑکیاں، گوریاں، چھانٹویا مال، اشرافیہ ظاہر ہے۔ تو اس نے بیٹوں کو کہا کہ یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، آنٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ شٹل برقے، منع کے ابا، منع کے ابا، سیف اللہ کے ابا، رحمت اللہ کے ابا، نام نہیں لینا، کہ وہ کیا ہیں اور یہ کیا ہیں؟ اس نے پہلی دفعہ، اب اس نے جو اصل بات کہی وہ میں نہیں بتا سکتا، یقین کریں، وہ اگر میرا پرسنل کسی سے رابطہ ہو گیا تو میں بتا دوں گا کسی بالغ سے، ورنہ وہ جو خان صاحب نے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ کہا وہ میں نہیں بتا سکتا، صرف آپ کو شوگر کوٹڈ بتایا ہے کہ یہ کیا ہیں۔ سفارت خانوں میں جائیں، کوسار مارکیٹ میں جائیں، اسلام آباد، ٹھیک ہے جی۔ سرمایہ کاری ہے 50 سال کی، 21 سال کی بلند ترین سطح پہ بے روزگاری، ٹھیک ہے جی، 60 لاکھ خاندان۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ سرمایہ کاری 50 سال کی بلند ترین سطح پہ سب سے کم ہے، نہیں آ رہی سرمایہ کاری۔ غربت 57 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ یہ ہیں وہ کامیابیاں۔ اب اگر آپ اے ٹی ایم، میں تو نہیں گیا، سیدھی بات ہے میں تو نہیں گیا اے ٹی ایم پہ، لیکن رپورٹ ہوا ہے کہ آپ اے ٹی ایم کا کارڈ ڈالیں گے، پیسے نکالیں گے، جب کارڈ واپس کریں گے، پہلے آتے تھے تھینک یو،
یہ وہ اب وہاں پہ جنرل عاصم منیر کی تصویر آتی ہے. اگر اے ٹی ایم سے آپ پیسے نکلوائیں, شاید آپ کو تجربہ ہو, رپورٹ ہو چکا ہے کہ جی تصویر آتی ہے بڑی جو نا روشن چہرے والی, پر نور چہرے والی تصویر آتی ہے, طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے تو یہ حال کیا ہے ملک کا, تو آنی چاہیے. اس کے بعد شیخ سرور ہیں, یہ گرفتار ہوئے ہیں نئے پاکستان والے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے. 3 دنوں میں غلام سرور صاحب ہیں, شیخ غلام سرور, اس کے بعد سوراب برکت ہیں, بہت سمارٹ لڑکا ہے, خوبصورت لڑکا ہے سوراب برکت, وہ گرفتار ہوئے ہیں, اور رائے غلام علی. 3 دنوں میں 3 صحافیوں کو اٹھا لیا گیا ہے, ڈنڈے سوٹے سارا کچھ. یہ بہرحال جی اسلام آباد جو بار کونسل ہے ہائی کورٹ کی, جب ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا, آپ کریں تو پھر رام لیلا کی کیا کہتے ہیں, قوالی نائٹ ہوئی ہے وکیلوں کی, قوالی نائٹ. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے, تیری نظر کا, کہ شراب پینا سکھا دیا. یہ جو ہلکا ہلکا, میں نے تو پہلے کہا نہیں تھا ادھر مہک ملک نے چمائیں, وہ سیریز ہو گئے ہیں, ادھر قوالی نائٹ ہوئی ہے. آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جج کیا کر رہے ہیں, ادھر قوالی نائٹ ہوئی ہے. یوٹیوب پہ دستیاب ہے, دیکھ سکتے ہیں. اور میں نے پہلے کہا تھا شادی ہال بنا دیں, وہ کیا کہتے ہیں مارکی کے کیا کہتے ہیں بہرحال دفع کریں, وہ بنا دیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا نائی بٹھا دیں, کرائے پہ دے دیں, پنچر والی دکان بنا دو ان عدالتاں, اور نسو نہ کالے گگرے والے کو تو موجوں کو روان قوالی نائٹ ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے نا زاہد خان, یہ کافی عمر انہوں نے گزاری جو ہے وہ اے این پی میں, پھر یہ نون لیگ کو پیارے ہو گئے. رات کو یہ ٹی وی پہ آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں, ان سے سوال پوچھا گیا ضمنی الیکشن پہ کہ ضمنی الیکشن پہ یار بڑا جھاڑو پھیرا ہے تم لوگوں نے. تو اس نے کہا جی ہاں پہلے یہ کام ذرا چھپ چھپا کے ہوتا تھا, اب چونکہ جنرل صاحب ہیں ان کے پاس قرآنی آیات بھی ہیں, تو اب یہ کام کھلے عام ہوتا ہے, ہری پور ہو یا NA 129 ہو جو بھی ہو. بہرحال کل ایک جو ہے نا وہ سبجیکٹ آیا, آپ نے منا بھائی MBBS شاید دیکھی ہو, اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے سنجے دت اتنی داڑھی, اتنی اچھا سا نام ہوتا ہے اس کا, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو بہرحال وہ سبجیکٹ پھر بول پڑتا ہے. کل ایک سبجیکٹ بول پڑا اور وہ تھا جو ہے نا وہ نواز شریف, اس کو دھوپ لگوائی گئی. اس نے کیا کہا, بدتمیزی اور جو ہے نا وہ یہ جو بد اخلاقی ہے یہ PTI نے سکھائی ہے. لندن میں ایک رہتا ہے, اس کا نام وہ چٹھا, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, جاسم چٹھا کہ ساجد چٹھا یا کتا چٹھا, کوئی چٹھا ہے وہ درمیان میں کھڑا ہے. ایک طرف چھوٹا گوالا منڈیلا جس کا باپ غریب ہے, دوسری طرف بڑا گوالا منڈیلا جس کا باپ امیر ہے, وہ کھڑے ہیں. اس نے کیا, جس دن ڈاکٹر مہرن بلوچ کو گرفتار کیا گیا, اس نے کیا ٹویٹ کیا اس چٹھا نے, اس کو کسی عورت نے پیدا نہیں کیا, کوئی اس کی ماں نہیں ہے, یہ نالی میں پیدا ہوا یا گوبر میں پیدا ہوا یہ چٹھا. وہ کہتا ہے کہ پولیس سے درخواست ہے کہ جو ڈاکٹر مہرن بلوچ کی انڈر شیو ہے وہ بنانے کا کام میرے ذمہ لگایا جائے, یہ چٹھا کہتا ہے ٹویٹ کر کے. ان 2 بھائیوں کے درمیان میں کھڑا ہے, ان 2 بھائیوں کے. اس کو ان کی بیٹی, کیونکہ خوش ہوتی ہے ایسی باتیں پڑھ کے, یعنی یہ تو عورت ہی نہیں ہے نا, یہ اس کو تو عورت کہنا عورت کی توہین ہے. ان کی بیٹی کو جس کے پاس ویڈیوز ہیں HD ہیں, کوئی سوئمنگ پول میں پڑا ہے, کوئی واش روم میں پڑا ہے, کوئی 12 ارب کھا کے پھر رہا ہے, ادھر ہی پھر رہا ہے, شادیوں میں جا رہا ہے کہ عمران کے لانے والوں کو سزا دی جائے, دے سزا. چٹھا کہتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, دوبارہ نہیں کہتا, اس کو یہ فالو کرتی ہے. وہ ان کا نامی گرامی جو ہے نا وہ پروپیگنڈسٹ ہے. یعنی تصویر آپ اندازہ کریں کہ درمیان میں کھڑا ہے, لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں دونوں کباڑیے. کہہ کیا رہا ہے کہ عمران نے سکھایا, ہاں عمران نے سکھایا کہ چوروں سے پوچھو, عمران نے سکھایا. وہ خلیفہ راشد کے سامنے بدو کھڑا ہو گیا کہ یہ کرتا کہاں سے ہوا, عمران نے سکھایا یہ جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں, تمہارا باپ تو کباڑیا تھا, کہاں سے آئے ہیں یہ مے فیئر, یہ جو ہے نا وہ سرے مال, یہ جو ہے نا وہ ہائیڈ پارک, یہ کہاں سے آئے ہیں. عمران نے سکھایا, عمران نے سوال کرنا سکھایا.
سکھایا عمران نے، اور وہ جو 3.5 سال وہ آ گیا درمیان میں، جو پارٹنرشپ ٹوٹی، جو شاہی جو ہے نا اقتدار ٹوٹا، اور آپ لوگوں کو اس نے ایکسپوز کیا، اس کی تکلیف نہیں جا رہی، اس کی تکلیف نہیں جا رہی کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ لوگ منہ دیکھ کے لوگ نفرت کا اظہار کرتا ہے، چاہے بیٹی ہو، چاہے چاچا ہو، چاہے باپ ہو۔ کل وہ اس سے نکالا سبجیکٹ کو، اور سوشل میڈیا دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے اور کیا حشر کیا اس نے لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال وہ آپ کو چٹھا بتانا تھا کہ یہ اس کی بیٹی بھی اس کو فالو کرتی ہے، ان کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں، اور اس نے ٹویٹ کیا کیا ہے، اور اس کے دوسرے ٹویٹ۔ یہ تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، یہ تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جو وہ لانتی، وہ بھڑوا، وہ بغیرت، پتہ نہیں وہ سائنسی تجربے سے پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، جو وہ کرتا ہے وہ چٹھا، اس کی فالوور ان کی بیٹی ہے، ان کا وہ کارکن ہے، لندن میں ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بدتمیزی عمران نے سکھائی ہے، سنیں کبھی 96 سے لے کر آج تک عمران کے منہ سے وہ سیاسی بات کرتا ہے، ذاتی بات اس نے کبھی کی ہے؟ ذاتی بات تیرا سید کا نام لیا ہو، کم پارکر کا نام لیا ہو، جس کو فون دیا تھا کہ رات کو گچو 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 کریں گے، ISI بھی نہیں سنیں گی، یہی تھا یہ پنک سور، اسی نے دیا تھا، اس نے تو کبھی جلسوں میں نہیں کہا۔ بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا۔ اس کے بعد یہ ہیں جی مشیر عالم، یہ زبردست جج رہے ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو استثناء ہے نا یہ شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے استثناء والی۔ یعنی 25 سال کا نوجوان بیٹا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، فوت ہو جاتا ہے، والدین بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سوال نہیں کر سکتے نا، آپ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس میں سے کوئی ہے، اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ استثناء ہے۔ اور بندے یعنی انبیاء، میں نے آپ کو بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک مکان بنا لیا کہ یہاں پہ میں عبادت کروں گا، فرشتے شام کو آگے کہ باہر نکلو شہبہ، باہر نکلو، باہر نکلو اور اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ، ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اس لیے بھیجا ہے پیغمبروں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ شرک ہے، مشیر عالم نے کہا ہے، اور یہ شریعت جو کورٹ ہے ہماری، اس میں چیلنج بھی ایک شہری نے کر دیا ہے کراچی میں کہ یہ شرک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبیوں میں سے ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن ظاہر ہے پھر ہمیں آیتیں سنائی جاتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے باہر 2 نیشنل گارڈ جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نیم فوجی ہوتے ہیں یہ۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ان کا تعلق افغانستان سے ظاہر کیا گیا ہے، یعنی جنہوں نے قتل کیا ہے۔ تو ہماری لاٹری کس طرح نکلی ہے؟ وہ لاٹری اس طرح نکلی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ افغانستان، یہ ہمارے لیے سونے کی چڑیا ہے، یہ ہمارے لیے وہ آپ جو کینیڈا میں لاٹری ڈالتے ہیں، امریکہ میں لاٹری ڈالتے ہیں، اچانک ملینز آف پاؤنڈز یا ملین آف ڈالرز آپ کے نکل آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے وہی لاٹری ہے۔ کیونکہ اب کہا ہے ٹرمپ نے کہ وہ افغانی تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس زمین پر اگر آپ لوگوں نے جہنم دیکھنی ہے تو وہ افغانستان ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو افغانی تھے یہ جو ہے وہ جو بائیڈن اس کے دور میں آئے تھے، جو بائیڈن کو جو دور تھا وہ بدترین دور تھا امریکہ کا بقول ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ بہت سارے افغانیوں کو واقعی جو ادھر ان کی مخبریاں کرتے تھے، جاسوسی کرتے تھے، تو ان کو شہریت دی گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بائیڈن نے ان کو بسایا تھا۔ بہرحال اب یہ جو ہے ایکسکلیٹ کرے گا، میری ذاتی رائے میں یہ معاملہ بگڑے گا۔ اسامہ بن لادن والا دیکھیں کیسے بہانہ بنایا گیا، اب اگر وہ واقعی افغانی ثابت ہو گئے اور افغانی ہیں تو پھر امریکہ خود نہیں آئے گا، پھر آپ جانتے ہیں پہلے بگرام ایئر بیس کا معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے اور ہمارے ذمہ لگایا جائے گا، ہمیں کرایہ پے کیا جائے گا، کرائے پہ بندوق لی جائے گی اور پھر لاٹری۔ یہ افغانستان ضیاء کی لاٹری لگی، مشرف کی لاٹری لگی، مشرف سے پہلے جو ہے نا وہ لاٹریاں لگتی رہیں، بعد میں لاٹریاں لوگ پکڑ کے بیچے گئے۔ یہاں پہ ایک سفیر تھا عبدالسلام ضعیف افغانستان کا، وہ پہلی طالبان حکومت، وہ ہم نے سفیر پکڑ کے بیچ دیا، سفیر پکڑ کے، پورا سفیر، سالم سفیر ہم نے بیچ دیا، اس کو گوانتانا موبے لے گئے۔
اور اس کی وہاں پہ جو حالت ہوئی، یعنی یہاں سے اس کو کوئٹہ بھیجا کسی بہانے سے، مشرف تھا، یعنی آپ غور تو کریں، سفیر یہاں سے کوئٹہ بھیجا، کوئٹہ میں آگے وہ کھڑے تو انہوں نے سفیر کو پکڑ لیا اور لے گئے بگرام گوانتانامو بے، سفیر کو، اور اس پر وہاں جا کے کتے چھوڑ دیے گئے، ہم نے بیچے، ڈاکٹر عافیہ ہم نے بیچی، ایمل قاسی ہم نے بیچا، افغانستان لاٹری ہے، بہرحال شروع ہونے والی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جرنیل اسلام آباد میں بیٹھ کے یا پنڈی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور اس کا بیک لیش آتا ہے کے پی کے میں، اس کا بیک لیش آتا ہے بلوچستان میں، کے پی کے والے جانے، پٹھان جانے، چھلیاں بیچنے والے جانے، ادھر کھلی شلواروں والے بلوچی جانے، یہ ادھر سے سائن کر دیں گے، معاہدہ کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم افغانستان میں جا رہے ہیں، ویسے بھی اس کو دشمن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ آفتاب اقبال کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتی، ون آف مائی فیوریٹ، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص پاکستان پہ آئے گا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوگا، یہ آفتاب اقبال کے الفاظ ہیں، آفتاب اقبال کے، اور وہ طویل عرصے تک حکمرانی کرے گا، طویل عرصے تک، 10 سال 15 سال، آپ نے دیکھ لیا، اس کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، ووٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب ووٹ کی ضرورت کس کو نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ، سب سے، وہ ایک پٹھان نے کہا تھا نا کہ اگر تم نے بوجھ لیا کہ میرے شاپر میں کیا ہے تو میں 2 انڈے تمہیں دے دوں گا۔ آگے کیا کہتے ہیں آفتاب اقبال کہ اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا، ہاشمی ہوگا، سید ہوگا۔ پھر آپ کہتے ہیں تم گوالی کہتے ہو کہ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا، وہ شاہ ہوگا، وہ سید ہوگا، آفتاب اقبال کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چنگاری کب لگی اس کو، فرانس کے انقلاب کو چنگاری کب لگی، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ جو بادشاہ لوئی ہے نا یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ جو بولتا ہے اللہ بولتا ہے، یہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، یہ جو سنتا ہے اللہ سنتا ہے، اس کے کسی کام پر کوئی حد نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی سزا نہیں، جو مرضی یہ کرے۔ لوئی اب وہی نہیں ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا چنا ہوا بندہ، طویل حکمرانی، ووٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بنو ہاشم سے تعلق ہوگا۔ پتنی آفتاب اقبال کو زید حامد بننے کا خبت سوار ہو گیا ہے، یا وہ زید حامد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پاکستان آنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ نے قوالی گانی ہے کہ غم ہے یا خوشی ہے تو، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔